اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پر تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن کے مطالعے کا، فہم قرآن کا باقاعدہ مستقل حصہ ہے۔ کیوں ہے؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم سے پہلے اہل کتاب وہی تھے۔ ویسے تو دنیا کی ہر قوم میں نبی گزرے ہیں، ہر علاقے میں نبی گزرے ہیں، اور ان نبیوں میں سے ہر کسی کے حالات یقیناً قابل ذکر ہیں، مگر ہم سے جو بالکل پہلی قوم تھی، امت تھی، جسے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جو ہم سے پہلے اہل کتاب قرار پائے تھے، وہ تھے یہود، بنی اسرائیل۔ اس لیے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھائی گئی، سکھائی گئی، تاکہ اولاً تو یہ دیکھا جا سکے کہ کن حالات میں امتوں کو کس طرح اپنی اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ ثانیاً یہ دیکھنا مقصود تھا، یہ بتانا اور سمجھانا مقصود تھا کہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک قوم اپنے مقام سے گر جاتی ہے اور اس کا سفر رک جاتا ہے۔ ثالثاً جو اہل حق ابھی موجود تھے یہود میں، عیسائیوں میں، ان کو بھی ایڈریس کرنا مقصود تھا، ان کے حالات کا ذکر کر کے، ان کی کتابوں کا ذکر کر کے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا مقصود ہے۔ تو ان سارے مقاصد کے تحت بنی اسرائیل کی تاریخ کو تفصیلاً بیان کیا گیا اور ان کے معاملات کو زیر بحث لایا گیا۔ اب کچھ تو اخلاقی معاملات ہیں، ان کی خرابیاں، خامیاں، جو بدقسمتی سے ہم میں بھی آ گئی، اور دوسرا پہلو ہے تاریخ، من حیث القوم تاریخ۔ اس تاریخ کا آغاز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2,500 سے 3,000 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 4 سے 4,500 سال پہلے۔ اندازہ ہے نا، اس لیے تقریباً ساتھ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2,500 سے 3,000 سال کے وقفے پر موجود ہے۔ آپ قریباً 2,500 سے 3,000 سال پہلے تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں اٹھی ہیں، حضرت نوح کی قوم تباہ ہوئی، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ پوری دنیا تباہ ہوئی تھی۔ دنیا تباہ نہیں ہوئی تھی، صرف قوم نوح تباہ ہوئی تھی۔ قوم نوح کے بعد جن قوموں نے عروج پایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، سب گزری۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت لمبا فاصلہ ہے، ہم نہیں جانتے کتنا، شاید تقریباً 1,500-2,000 سال کا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا زمانہ 5,000 سال قدیم ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے، ثبوت نہیں ہے، اندازہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا 2,500 سے 3,000 سال، تو اس طرح ان کا درمیانی فاصلہ 2,000 سال ہی بن جاتا ہے، رفلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آباد ہونے والی قوموں سے، جو انہی کی نسل سے تھی، انہی میں سے ایک قوم سے تھی۔ اس قوم کا علاقہ بابل و نینوا کا علاقہ تھا۔ اب بابل و نینوا کون سا ہے؟ اگر آپ قدیم تاریخ پڑھیں تو آپ بابل و نینوا کا نام بار بار پڑھیں گے۔ یہ
عراق کے شہر تھے. عراق ان کا صدر مقام تھا. کچھ حصہ اس میں شام کا شامل تھا, کچھ ایران کا, کچھ ترکی کا بھی ایک طرف سے, لیکن مرکز جو تھا وہ عراق تھا. اور یہ جو سلطنت تھی عظیم الشان تھی. اس کا صدر مقام ار کا شہر تھا, اور یہی ار کا شہر ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی. ار ان کا مذہبی شہر تھا, مذہبی مرکز تھا. سیاسی مرکز بابل کا شہر تھا, یعنی کیپٹل آف دا کنٹری واز بابل, اینڈ دا سینٹر آف ریلیجیس ایکٹیویٹیز واز ار. جیسے سعودیہ کا دارالحکومت کون سا ہے؟ ریاض. اور ہمارا مذہبی مرکز کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ. الگ الگ ہے نا. اسی طرح بابل ان کا سیاسی مرکز تھا, کیپٹل تھا, اور ار کا شہر ان کا مرکزی مرکز تھا. وہاں پر سب سے بڑا عبادت خانہ بھی موجود تھا. آغاز میں جب اس قوم نے ترقی پائی تب تو یہ توحید پر تھے, کیونکہ توحید پر کھڑے ہوئے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. یہ لوگ ترقی جب پا رہے تھے, یہ دین پر تھے, یہ توحید پر تھے, انہوں نے ترقی پائی الحمدللہ. جب ترقی کے کمال پر پہنچے تو وہی ہوا جو اور قوموں کے ساتھ ہوتا ہے, گمراہی کا شکار ہو, اور دوسری مسائل کے ساتھ شرک آیا, اور پھر شرک اتنا بڑھ گیا کہ قوم کھلے عام بت پرستی کرنے لگی. اب بت پرستی ہم ظاہری لفظ استعمال کرتے ہیں, بتوں کو کون پوجتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اصل میں شخصیات پوجی جاتی. تو یہ بھی شخصیات پرست تھے. ان کے جو نیک افراد مر جاتے تھے ان کو پوجتے تھے. پھر افراد سے بات آگے بڑھی, جانور بھی پوجے جانے لگے, درخت بھی پوجے جانے لگے, ستارے بھی پوجے جانے لگے, سورج کی بھی پرستش ہونے لگی, چاند کی بھی پرستش ہونے لگی, کیونکہ شرک میں پھر کوئی حد نہیں ہوتی. جیسے ہندوؤں کا معاملہ ہے, برے صغیر کی جو مقامی نسل ہے دراوڑ, وہ توحید پر تھے. آریہ جب آئے, آریہ اپنے ساتھ شرک لے کر آئے, تو آریاؤں نے شرک کی بنیاد رکھی اور پہلے دیوی دیوتاؤں کا تصور ذہن میں ڈالا, نیک افراد کی پرستش کرائی, پھر سورج, چاند, ستارے اور گائے اور ندیاں سب دیویاں بن گئی نا. ندی, نالے, ان کے جو ہیں جھرنے, سروور یعنی تالاب, درخت, ہر وہ چیز جو نفع دیتی ہے اور جو نقصان دیتی ہے وہ دیوی دیوتا بنے. یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں پیش آیا. جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, ان کی قوم اپنے پورے عروج پر تھی. بابل اور نینوا کی تہذیب اپنے عروج پر تھی. آپ کو پتا ہے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ, 7 عجوبے اس زمانے کے جو تھے, ان میں ایک عجوبہ تھا بابل کے ہینگنگ گارڈنز. چھتوں پر باغات لگائے تھے انہوں نے. جی, یعنی انہوں نے پودوں کی افزائش پر اتنی محنت کی تھی کہ گھر بہت بن گئے تھے, آبادی بہت تھی, تو ان کے پاس زیادہ جگہ نہیں تھی, تو انہوں نے گھروں کی چھتوں کے اوپر باغات بنائے تھے. اور وہ عام باغات نہیں تھے, بہت خوبصورت تھے, تبھی تو وہ 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا تھا اس وقت میں. اور لوگ دور دور سے بابل کے ہینگنگ گارڈنز دیکھنے آتے تھے. پھر بابل ہی کا ایک ٹاور تھا, ایک مینار تھا, نام میں اس کا جو ایگزیکٹ ہے وہ بھول گئی ہوں, لیکن وہ بابل کا جو مینار تھا وہ بھی عجوبہ تھا. تو 7 عجوبوں میں سے 3 عجوبے بابل میں تھے. بہت ترقی یافتہ لوگ تھے, بہت پیسہ تھا, آبادی بھی بہت تھی. ابھی تو میں نے آپ سے کہا کہ آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے بڑے باغات کی جگہ نہیں رہی تھی, تو انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر باغات لگائے تھے. اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ پڑھے لکھے تھے, مہذب تھے. آپ دیکھیں اندرون شہر لاہور کا جو ہے, لوگوں میں وہاں تہذیب اور سمجھ کم ہے, تو گند بکھرا ہوا نظر آئے گا, پودے نظر نہیں آئیں گے. جو کالونیز ہیں پوش ایریاز کی,
جتنا پڑھا لکھا علاقہ ہے صاف ستھرا ہوگا، پودے ہوں گے، ہر گھر میں ہوں گے، تو شعور اور تہذیب کی علامت ہے۔ گلیاں بالکل صاف تھیں۔ بابل و نینوا کے جن علاقوں کے کھنڈرات ملے ہیں آپ دیکھیں، انہوں نے پختہ گلیاں بنا رکھی تھی، نالیاں پختہ اور کورڈ تھیں، یعنی انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم تھا، بالکل صاف ستھرے علاقے تھے، رتھ چلنے کے بھی راستے بنائے گئے تھے، جس طرح آپ کے ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں نا، رتھ کے ٹریک بنائے گئے تھے، رتھ ان ٹریکس پر چلتے تھے، ظاہر تیز چلتے ہوں گے، اور دوسری بات ہے سڑک خراب نہیں کرتے تھے، اتنے مہذب لوگ تھے۔ پیسہ، دولت، طاقت، اور بابل اس وقت دنیا کی سپر پاور مانا جاتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا، پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر شاہی بت خانے کا بڑا پجاری تھا، یعنی کہ سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا، اور مذہبی رہنما کی طاقت بادشاہ کے برابر ہوتی تھی۔ وہ بادشاہ کے سوا کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا تھا، اور بادشاہ سے بھی وہ جواب طلبی کر سکتا تھا، اسے اتنا حق حاصل تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شہزادوں کی سی شان و شوکت سے تربیت پائی۔ آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے، جس کا باپ مذہبی پروہت ہو، پنڈت ہو، پجاری ہو، اس کی پوری زندگی ایک ایسے محل میں گزری ہو جس کا بڑا حصہ بت خانے پر مشتمل ہو، یعنی کہ وہ جو بڑا ٹیمپل تھا جس میں ان کے بڑے بت خانہ تھا، اسی کے ایک حصے میں ان کی رہائش بھی تھی نا۔ تو شروع سے بچپن سے وہ سب دیکھتے آ رہے تھے، مگر کیسا کلیئر ذہن تھا ان کا، حق پرست دل تھا ان کا، کہ انہوں نے باطل کو باطل ہی مانا۔ ہم تو اپنے باپ دادا کی چھوٹی چھوٹی رسمیں نہیں چھوڑ پاتے کہ جی ہمارے باپ دادا ختم دلاتے تھے، ہم کیسے نہ دلائیں، ہمارے باپ دادا میلاد کراتے تھے، ہم کیسے نہ کرائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کتنے حق پرست تھے کہ انہوں نے فوراً اس غلط کو قبول کر لیا کہ یہ غلط ہے، اور صرف عقل سے، وہ غور و فکر کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سمجھ لیا کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ دین حق نہیں۔ پھر ظاہر عمر کے ایک حصے میں جا کر جب اللہ نے مناسب سمجھا، آپ علیہ السلام کی سال بسال کی تفصیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ انتہائی ینگ آدمی تھے جب آپ علیہ السلام پر وحی آئی ہوگی، غالباً 30 سال کے یا 40 سال کے، جب آپ پر وحی آئی، آپ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، پوری قوم نے، سوائے آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے، یا پھر بھائی تھے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ بھتیجے تھے، اور بعض کہتے ہیں بھائی تھے، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ پوری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کئی کوششیں کی، مگر کوئی نفع نہیں ہوئی۔ آخری کوشش جو ان کی طرف سے ہوئی، ایکچولی انہوں نے تو آخری کوشش نہیں کی تھی، مگر قوم کی طرف سے اسے آخری کوشش سمجھا گیا، بنا دیا گیا، یوں کہنا چاہیے غالباً مجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سالانہ میلے کا دن تھا، اس کے موقع پر پیچھے رہ کر سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا۔ دن بھر قربانیاں وغیرہ پیش کر کے جشن نوروز ختم کر کے جب ان کی قوم واپس آئی اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو غضبناک ہو گئے، کہنے لگے یہ کون کر سکتا ہے آخر؟ پھر کسی نے کہا ابراہیم کے سوا کوئی نہیں، تو ابراہیم بلائے گئے۔ ابراہیم یہ تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے بت سے پوچھ لو، کلہاڑا بھی تو اسی کے کندھے پر پڑا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت نہیں بولتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، پھر تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟
ان کی جو بولتے سنتے نہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. لیکن اس بات سے وہ اور غضبناک ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا گیا. ایک بڑا کمرہ بنایا گیا، کمرے سے مراد احاطہ، 4 دیواری، اور وہاں پر بڑی آگ بھڑکا کر جلایا گیا. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے فیصلے کی توثیق کروائی جانی تھی بادشاہ سے، اس لیے بات بادشاہ تک پہنچی، نمرود تک. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنونس کرنے کے لیے ان سے گفتگو بھی کی، جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس نے ایک بندہ مار دیا بے گناہ، اور ایک قیدی چھوڑ دیا جس کو سزائے موت دی جا چکی تھی، اناؤنس ہو چکی تھی اس کے لیے ڈیتھ سینٹنس. اسے آزاد کر دیا اور کہنے لگا دیکھا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے لے. اب وہ لاجواب ہو گیا اور پھر وہی جواب دیا جو ہمیشہ لاجواب ہو جانے والے متکبر دیتے ہیں، تشدد، طاقت کا استعمال. لہٰذا وہ کہنے لگا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دو. اس نے اس فیصلے کی توثیق کر دی. تو پھر بڑی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. اللہ پاک نے حکم دے دیا، آگ جو ہے وہ نہیں جلایا. آگ نے ٹھنڈی ہو جانے سے مراد وہ پھول نہیں بن گئی، وہ آگ ہی رہی. اگر وہ پھول بن جاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ ظالم مار ڈالتے. آگ صرف ٹھنڈی رہی، یعنی کہ آگ نے جلایا نہیں، بس بھڑکتی رہی. جب یہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، حضرت سارہ کو ہمراہ لیا، حضرت لوط علیہ السلام کو ہمراہ لیا اور اپنا علاقہ چھوڑ دیا. اللہ کا حکم یہی تھا. وہاں سے دوران سفر ان کا گزر مصر کے علاقے سے ہوا. مصر میں جو بادشاہ تھا یا جو سرحدی حاکم تھا، ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ مصر ہو، کیونکہ بادشاہ مصر تو کیپٹل میں ہوگا نا، یہ تو سرحد کے ایک شہر سے گزرے تھے. اب اللہ عالم وہ سرحدی حاکم ہی تھا یا بادشاہ کسی سبب سے وہاں آیا ہوا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کا جو حاکم تھا، حدیث میں آتا ہے جو وہاں کا حاکم تھا. اب حاکم علاقائی بھی ہو سکتا ہے اور بادشاہ مصر بھی ہو سکتا ہے. میرا ذہن ہے کہ وہاں کا جو علاقائی حاکم ہوگا وہی ہوگا، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ ایک عیاش شخص تھا. جو بھی عورت وہاں سے گزرتی، اگر کوئی خوبصورت عورت ہوتی، رہنے والی ہوتی یا مسافر، تو وہ اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا، مجبور کرتا ان کو، بشرطے کو خوبصورت ہو. تو حضرت سارہ بڑی حسین عورت تھی. ویسے تو وہ باپردہ تھی، مگر بادشاہ نے ایسی عورتیں چھوڑ رکھی تھی جاسوسی کرنے کے لیے. تو وہ انہوں نے جا کر بتایا کہ وہ فلاں خاتون بڑی حسین ہے، فلاں مسافر کی بیوی ہے. تو اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور پوچھا تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا اس ساری سچویشن کا، اور انہوں نے ایسا کہا کیونکہ لگتی بھی تھی، چچا زاد بہن تھی. بہرحال وہاں پر تو مصلحتاً کہا. تو آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسے کہا ہے، اور دینی رشتے سے تم میری بہن لگتی بھی ہو اور فیملی میں بھی لگتی ہو. میں نے اسے اس لیے نہیں بتایا میں تمہارا شوہر ہوں کیونکہ وہ قتل کروا دیتا ہے جس کا شوہر وغیرہ ساتھ ہو. تو دین کے کام کے لیے بھی آپ نے آگے بڑھنا تھا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بادشاہ نے بلوا لیا. حضرت سارہ چلی گئی تو اس نے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگا کہ تم اتنی حسین عورت ہو اور اتنے غریب آدمی کے ساتھ رہ رہی ہو، تو میں تو تمہیں شہزادی بناؤں گا، تو تم میرے ساتھ رہو، وغیرہ وغیرہ. حضرت سارہ نے اس کو گھاس نہیں ڈالی. تو اس نے ان کی طرف بری نیت سے بڑھنے کا ارادہ کیا. اس نے کہا کہ اگر تم خوشی سے اسے شادی کی آفر کر دی نا حضرت سارہ کو، اتنی حسین تھی. حضرت سارہ نے اوبویسلی انکار کر دیا. تو اب وہ حضرت سارہ کی طرف زبردستی کے ارادے سے بڑھا. وہ کہنے لگا کہ نہیں تم میری آفر قبول کرتی تو آئی ول ریپ یو. تو وہ بڑا ان کی طرف، تو اس کے ہاتھ پیر ٹیڑے ہو گئے اور وہ گر پڑا. حضرت سارہ نے دعا مانگی اللہ سے. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے معاف کر دو، مجھے ٹھیک کر دو تو میں تمہیں جانے دوں گا. حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اس کے ہاتھ پیر ٹھیک ہوئے، پھر اس کی نیت خراب ہو گئی. پھر وہ اسی ارادے سے آگے بڑھا. حضرت سارہ نے پھر بد دعا کی
پھر ایسا ہی اس کو دورہ پڑ گیا، ہاتھ پیر ٹیڑے ہو گئے، فولی سا ہو گیا، جہاں تھا وہیں رہ گیا. پھر کہنے لگا اچھا مجھے معاف کر دو. تیسری بار بھی یہی سلسلہ ہوا. اور ایک حدیث میں مزید اضافہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک غیب کی آواز بھی سنائی دی کہ یہ ایک نیک عورت ہے، نبی کی بیوی ہے، اپنے ارادے سے باز آ جا ورنہ اپنی جان سے جائے گا. تو بہرحال وہ پھر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے. تو اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں. حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے حضرت سارہ کو پورے احترام کے ساتھ واپس بھیجا اور ایک کنیز ان کے حوالے کی ان کی خدمت کے لیے. یہ تھی حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سارے سوالات یہاں پر ریز کیے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں غلط بیانی سے کام لیا؟ جان بچانے کے لیے، مصلحت کے تحت جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ویسے. اچھا کیوں جھوٹ بولا؟ اللہ ان کی حفاظت نہ کرتے مگر اللہ نے ہی ایسا کرنے کو کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ اماں حاجر نے بھی تو آنا تھا. نہ حضرت سارہ جاتی، نہ یہ معاملہ پیش آتا، نہ وہ اماں حاجر کو ان کو گفٹ کرتا. اماں حاجر نے بھی تو پہنچنا تھا نا، کہانی نے اپنا رنگ لینا تھا. تو وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا چیزیں اپنے رخ پر ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اماں حاجر اور اماں سارہ وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور باقی جو بھی ان کا روٹ تھا اس سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچ گئے. فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کو رہنے بسنے کا حکم دیا گیا اور وہیں بحیثیت نبی انہیں تعینات کیا گیا. لوط علیہ السلام کو وہاں سے سدوم کے علاقے میں بھیج دیا گیا، وہی علاقہ جو آج ڈیڈ سی کہلاتا ہے. سمندر کے نیچے آ گئے نا، زیر آب آ گئے. وہاں قوم آباد تھی جس کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے. آج ہم اسے قوم لوط کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے اور وہاں پھر تبلیغ کرتے ہوئے انہیں کئی سال گزر گئے، غالباً 15-20 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے نکلے ہیں تو ان کی عمر 40-50 کے درمیان تھی. یا تو ارلی 40s تھے یا لیٹ 40s میں تھے. اور جب انہوں نے اماں حاجر سے شادی کی ہے تو وہ 70 سال کے ہو چکے تھے توریت کے بیان کے مطابق. تو ظاہری بات ہے کہ ایک لمبا عرصہ بنتا ہے 15-20 سال کا. ماشاءاللہ تبلیغ کرتے رہے، اماں سارہ کے ساتھ رہے، لیکن اماں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو پھر اماں سارہ نے خود کہا کہ ایسا کریں حاجر سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے حاجر سے آپ کو اللہ اولاد عطا کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اماں حاجر سے شادی کر لی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا. بچہ ابھی چھوٹا سا تھا جب حکم ہوا اسے صحرا میں چھوڑانے کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اماں سارہ نے کہا کہ اسے کہیں چھوڑ آئیں، میں اسے بیئر نہیں کر سکتا. تو ابراہیم خاموش رہے. پھر اللہ کا حکم آیا تو ابراہیم چھوڑ آئے. سمجھے؟ کیا سمجھے فوزیہ؟ کیا سمجھے؟ مجھے کیا پتا، سمجھے آپ ہیں؟ ابھی آپ نے اتنا بڑا سر ہلا کر کہا میں سمجھی. کیا سمجھے؟ اللہ کے حکم کو انہوں نے حکم سمجھا اور جب انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑا میں برداشت نہیں کر سکتی تو انہوں نے نہیں کیا. جی شاباش، احسنتی. جب بیوی نے کہا کہ اس کو کہیں چھوڑ آؤ، مجھ سے نہیں بیئر ہوتا کہ اس کا بیٹا ہو گیا، تو ابراہیم چپ رہے. اب وہ نبی تھے، ہمارے جیسے عام لوگ بندے تھے نہیں تھے کہ جیسے ہم میاں کی بات نہ مانے تو میاں پھر ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمارا بس چلے تو ہم لڑتی ہیں. آپ چپ کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب کسی بات پہ اصرار کرتی تھی اور آپ نے نہیں ماننا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ چپ کر جاتے تھے. ایک آدھ دفعہ نہ کہہ دیا، پھر بولتی ہو تو بولی جاؤ،
کرتی تھی نا ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی بیویاں تھیں اور آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھیں خرچے کو لے کر. تو ساری اکٹھی تھیں, 4-5 بیویاں, حضرت عائشہ تھیں, حضرت حفصہ تھیں, ام سلمہ تھیں, حضرت زینب تھیں, ایک اور تھی مجھے ان کا نام نہیں ہے ذہن میں, سب 5 بیویاں تھیں. تو بول رہی تھی, تو جیسے سب بولنا شروع ہو جاتی ہے نا, تو اتنے میں عمر باہر سے آئے, تو انہوں نے آواز دی, تو حفصہ اٹھ کے بھاگی. کیوں حفصہ کیوں بھاگی؟ حفصہ کے ابا تھے. تو حفصہ نے کہا بابا آ گئے تو ان سے تو پڑ جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہوں. تو حفصہ بھاگی اٹھ کر. تو جو حفصہ بھاگی تو پیچھے عائشہ بھی بھاگی کہ اگر عمر نے جا کے میرے ابا کو کہہ دیا تو میرے ابا سے پڑ جائیں گی. تو حفصہ اور عائشہ کے بل پر سب بول رہی تھی. حفصہ اور عائشہ جو گئی ساری گئی پردے کے پیچھے. تو عمر اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. آپ نے کہا عمر تمہارے ڈر سے سب اندر چلی گئی. تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے تھے, چپ تھے. بیویوں نے شوہروں سے ضد کرنی ہے, اگر ماننے والی بات ہے مانیں گے, نہیں ماننے والی چھوڑ دیں گے. تو حضرت اب ابراہیم علیہ السلام اما سارا کے کہنے پر چھوڑ کر نہیں آئے, چپ رہے. لہٰذا اس حدیث کو ادھورا کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت سارا کے کہنے پہ چھوڑا ہے. نہیں, پوری حدیث پڑھے, پوری حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, پوری حدیث ہے کہ حضرت سارا نے کہا کہ اس کو کہیں چھوڑ آئے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم چپ رہے, اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ چھوڑ آئے. تو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آئے, پہلی بیوی کے کہنے پر نہیں. اس میں رنگ آمیزی کرتے ہیں یہود. بڑی دلچسپ یہودی روایت ہے کہ حضرت سارا نے کہا کہ مجھے بہت حسد ہوتا ہے اس سے, تو مجھے اس کے 4 اعضاء کاٹنے کی اجازت دے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا ان کے کان چھید لے اور ناک, اور ایک اور کیا کہا تھا, اب میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا. تو انہیں اس طرح پرمیشن دی. تو بتائیں, روشنی ڈالیں اس روایت کے صحیح یا غلط ہونے پر. ہاں میں نے سنائی ہے, لیکن سن کر آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے, صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی توفیق دی ہے. تو میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا قرآن ہے یا حدیث ہے, میں نے آپ کو کہا کہ یہودی اس طرح بیان کرتے ہیں, صحیح ہے یا غلط ہے. کیسے؟ دلیل لائیں. آپ کہیں گے غلط ہے تو غلط ہو جائے گا, نہیں, دلیل لائیں. کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس. جی عائشہ. جی چھیدنے کا اگر ہوتا, یعنی اگر یہ صحیح ہوتی بات یہودی روایت, تو پھر اسی کا بتایا جاتا نا, یہ نہ بتایا جاتا کہ پھر حضرت ابراہیم بعد میں چھوڑ آئے تھے. پھر یہی والی بیان کی گئی ہوتی حدیث میں بھی. حدیث میں اس کا بیان ہوتا, صحیح کہا آپ نے. اور یہ تو ذرا علمی اور ڈیپ والا نقطہ ہے. سب سے سامنے کی باتیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ شوہر کا ذمہ دونوں بیویوں کو برابر رکھنا نہیں, تو شوہر ایک بیوی کو دوسری بیوی کا کوئی عضو کاٹنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کیا بیوی شوہر کی ملکیت ہے؟ بتائیں, کیا بیوی شوہر کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے ملکیت؟ روزی آپ بتائیں. کیوں غلام ہیں آپ؟ جی عائشہ آپ بتائیں. جی ہے تو نہیں ملکیت, لیکن یہ کہا یہی جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ کیا میں بات ہے, بڑے لوگوں کہا سے کیا سنتی جاتا ہوں ہے کہ وہ آپ کی ایسے تو وہ سوسائٹی میں؟ ملکیت ہوتی ہے نا. آپ کی سوسائٹی کی فکر از آن مائی فٹ. آپ اسلام کی بات کریں, کیا بیوی شوہر کی ملکیت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نا میں مجھے جواب. نہیں, نہیں ہے. ملکیت صرف غلام ہوتا ہے. اگر آپ غلام ہیں تو آپ کی مرضی, اور اگر آپ آزاد انسان ہیں تو کوئی کسی کی ملکیت نہیں. کیا اپنے غلام کا بھی کان یا ہاتھ یا آنکھ کاٹنے کی اجازت ہے مالک کو اسلام میں؟ تو بیوی کی کوئی کیسے کاٹ سکتا ہے؟ اگر آپ جا کر کہیں کہ بھائی اپنے غلام کا ایک کان کاٹ کے مجھے دے دو, کسی کا غلام ہے, حقیقتاً ہے, وہ دے سکتا ہے اپنے غلام کا کان کاٹ کے؟ نہیں دے سکتا نا, حالانکہ وہ غلام ہے. تو بیوی کے لیے کیسے کوئی اجازت دے سکتا ہے کسی کو بھی, کبھی یہ کاٹ لو, آج کان کاٹ لو, کل آنکھ نکال لینا, پرسوں دل لے جانا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, کیسے ہو سکتا؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, ظلم کی اجازت دے ہی نہیں سکتے.
آپ کا میرا شوہر ایک عام انسان اگر اس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک کہے کہ میں نے اس کا سر پھاڑ دینا ہے تو اجازت دے گا شوہر؟ کہے گا اچھا یہ لوگ پتھر جاؤ مار لو ٹھنڈی ہو جاؤ؟ کرے گا ایسے؟ نہیں کرے گا. چاہے دوسری کی غلطی ہی کیوں نہ ہو, جو مارنے پر اتری ہوئی ہے اس کو اس وقت روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام ایسا کیسے کر سکتے؟ اتنی بیہودہ بات ہے یہ. اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو اتنی کامن سینس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی اور آپ عجیب عجیب مجھے جواب دے رہے. پوری بقرہ پڑھ کر آپ کی سینس کیا ڈیولپ ہوئی ہے؟ کیا نبیوں کا اخلاق یہی ہے کہ وہ ایک بیوی کو اجازت دے, اپنی ہی بیوی کو, کہ جاؤ دوسری کے کان کاٹ لو؟ کیسے ہو سکتا؟ بیوی پہلی ہو یا دوسری, دونوں بیویاں جب بیویاں ہیں تو حق برابر. جی عائشہ کہیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جب یہ کاٹنے کا چھیدنے کا ورڈ آپ نے یوز کیا تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی, ایکچولی مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ یہ کاٹنے کی بات ہے. مجھے یہ لگا کہ جیسے جو کان جیولری وغیرہ پہننے کے لیے ہم چھیدتے ہیں, کیا مجھے لگا یہ اس طرح کی کوئی بات ہے. جی تو میں جی پھر ابھی یہ بات اسی سوچ ہی طرح رہی تھی کہ کی آپ ہے, سے لیکن پوچھوں. پوری آپ جی روایت پہ آپ شاید آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پائے کہ وہ کہتے ہیں کہ قسم کھائی حضرت سارہ نے میں اس کے 4 عضو کاٹوں گی. تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں نے تو اب قسم کھا لی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کاٹو مت, چھید لو, تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو بھئی قسم غلط کھا لی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مشورہ دیتے ابراہیم؟ بتائیں فوزیہ. اگر فرض کریں کہ حضرت سارہ نے ایسی قسم اٹھا ہی لی ہوتی, حالانکہ حضرت سارہ کبھی نہیں اٹھائیں گی, جتنی عظیم ایمان کے لیول پر وہ کھڑی تھی, لیکن اگر فرض کریں انہوں نے اٹھا ہی لی ہوتی اور وہ آ کر کہتی ابراہیم سے کہ میں نے تو اب قسم اٹھا لی ہے, اب میں کیا کروں, تو کیا کہتے ابراہیم؟ جواب دے. قسم پر توبہ ہوتی ہے, کفارہ ہوتا ہے. تو جواب صحیح دے نا بھئی, قسم غلط کھائی ہے, قسم کا کفارہ ادا کر دو, 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, معاملہ ختم کرو, بجائے اس کے کہ وہ رستہ بتاتے اچھا کاٹو مت, سوراخ کر دو. بالکل غلط ہے. دونوں بیویاں برابر ہوتی ہیں. جی بیوی بیوی ہوتی ہے, اور بیوی کا شوہر پر پہلا حق کیا ہے؟ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جی بیوی کا شوہر پر پہلا حق کیا ہے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ خود بولو. حقوق بہت سارے ہیں, میں نے کہا پہلا حق کیا ہے؟ جی عائشہ. پروٹیکٹر ہے, قوام ہے. پروٹیکشن. جواب آپ نے دیا, لیٹ دیا. صرف جان کی نہیں, اس کی حفاظت کرنا. اب حفاظت میں جان, جسم, مال سب کچھ آئے گا. تو اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے کسی بھی طرح کی, تو کس کی طرف دیکھتی ہے بیوی؟ شوہر کی طرف, کیونکہ شوہر پروٹیکٹر ہے ہمارا. ہماری پروٹیکشن شوہر کی پہلی ذمہ داری ہے. تو ایک نبی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا, اور نبی بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے, تو یہ بالکل بکواس بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت عرصہ پہلے ایک خاتون جو ہے انہوں نے اس کو کوٹ کیا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, پرانی بات ہے. تو وہ سیکنڈ وائف تھی, تو وہ یہ گمان کرتی تھی کہ جو فرسٹ وائف ہیں وہ ان سے ان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں. تھا نہیں ایسا, گمان ہی تھے. تو وہ کہنے لگی, انہوں نے کوٹ کیا کہ دیکھو سارہ نے نبی کی بیوی ہو کر ایسا کیا تھا, تو ہم تو عام عورتیں ہیں. جھوٹی روایتیں ہیں, جھوٹی روایتیں ہیں. بنی اسرائیل کی روایتیں نبیوں کے بارے میں ایکسیپٹ کرنے ہی نہیں چاہتے. آپ کو پتا ہے وہ نبیوں کے کردار خراب کرتے ہیں اپنے بیانات سے, تاکہ وہ اپنے لیے پھر جواز نکال سکیں. جی لاسٹ ٹائم جب یعنی کسی ٹاپک پہ بات ہوئی تھی تو تب بھی یہی بات چلی تھی کہ حضرت سارہ نے کہا تھا کہ یہ میرے سے بیعت نہیں ہوتی, تو آپ ان کو چھوڑ کے آئے کہیں دور. تو اس وقت تو آپ نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ اس طرح کبھی بھی کوئی مطلب کہ یہ بات ایک جھوٹی روایت ہے, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. ضعیف یوں ہے کہ یہود تو یہ کہتے ہیں, یہود تو یہ کلیئر جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت سارہ کے کہنے پر ابراہیم چھوڑ آئے تھے. ہمارے پاس احادیث میں ایک ایسی روایت آتی ہے جو کہ شدید ضعیف ہے, ٹھیک ہے. اس میں بیان یہ آتا ہے, جیسا میں نے بھی آپ سے کہا, کہ حضرت سارہ نے کہا
اور ابراہیم چپ رہے. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا اور ابراہیم چھوڑ آئے. صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ، جس کی سند صحیح ہے، یعنی کہ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا اور ابراہیم چھوڑا، اس میں حضرت سارہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن ضعیف حدیث کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. حدیثیں 3 طرح کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر، ایک اتھینٹک، ایک ضعیف، اور ایک جو ہوتی ہیں من گھڑنت ہوتی ہیں. تو من گھڑنت کو تو ہم کوٹ ہی نہیں کرتے نا، لیکن ضعیف کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک جو ہے محدث وہ کہے گا کہ ضعیف ہے اور دوسرا کہے گا کہ صحیح ہے، یعنی کہ وہ سند کی بحث ہوتی ہے. تو بعض کے نزدیک بعض کی سند بہتر ہوتی ہے. لہٰذا حضرت امام بخاری جو ہیں انہوں نے اسے یہ کہہ کر کوٹ کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے مگر حسن ہے، شدید ضعیف نہیں ہے. لیکن امام ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ بہت شدید ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اب ہے ضعیف احادیث میں سے، یہ طے ہے. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم نے مان لیا، حدیث کو مان لیا، تب بھی بات یہ ہے کہ حضرت سارہ کے کہنے پر چھوڑ کر نہیں آئے، اللہ کے کہنے پر چھوڑ کر. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو عوام میں پائی جاتی ہے کہ حضرت سارہ کے کہنے پر چھوڑ آئے، یہ غلط ہے. اچھا، اس طرح کی کچھ روایتیں بھی بنا کر کی ہوئی ہیں. کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے شیئر کی تھی ایک روایت طبرانی کے حوالے سے، مگر وہ طبرانی کی روایت ہے ہی نہیں، کہ اس میں وہ اس طرح سے بیان تھا کہ حضرت سارہ نے قسم دے دی اور کھانا پینا چھوڑ دیا تو پھر ابراہیم مجبور ہو کر چھوڑا ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو اس طرح کی کئی جھوٹی روایتیں گردش کرتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے. کہ اگر ان کا یہی مائنڈ ہوتا ہے تو کہتی کیوں؟ انہوں نے تو خود اجازت دی تھی، تو اولاد کے لیے ہی اجازت دی گئی تھی ان کو. بالکل، تو پھر اور تو سوچا یہ بھی انہوں نے بنتا خود ہی تھا. بالکل. اور ویسے بھی فرض کریں کہ اگر ایک گھر میں رہ رہے تھے، ان کا بیبی ہوا، نہیں بیئر ہو رہا تھا حضرت سارہ سے، میں بھی، اور اگر وہ کہتی بھی تو ابراہیم کیا کرتے؟ سوچیں، کامن سینس کا سوال ہے. سیپریٹ کر دیتے، گھر الگ لے دیتے. اور حضرت ابراہیم کے پاس پیسے تھے. حضرت ابراہیم فلسطین کے حاکم بن چکے تھے ایونچولی، اور ان کے پاس وہ بحیثیت سردار، مال گھوڑا سب کچھ تھے. لہٰذا حضرت لوط پر جب کچھ مسائل ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حملہ کر کے مدد کی تھی ان کی پوری قوم کی. تو مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مالدار تھے اور سردار تھے، فلسطین کے حاکم تھے اس وقت. تو اگر ان کی بیوی ڈیمانڈ کرتی ہی کہ میں اپنے گھر میں نہیں اس کو بیئر کر سکتی، تو ابراہیم علیہ السلام گھر الگ کر دیتے. یہ تھوڑی کہ جا کر ایسے ویرانے میں چھوڑ کر آتے جہاں جانور بھی موجود نہیں. وہ اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کہانیاں ہیں. جی عائشہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی، یہ بھی اوتھینٹسٹیز کی بھی بتا دیں کہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو تب اما حجر نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے آواز دی پہلے، آپ نے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا دوبارہ، تیسری دفعہ میں انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے ایسے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وے یارو، مطلب ویرانے میں. تو تب انہوں نے مڑ کے کہا تھا کہ ہاں. تو پھر یہ چیز اس کو کرتی ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ بات صحیح ثابت ہو جاتی کہ حضرت سارہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑ کے آئے تھے. جی جی، یہ اتھینٹک ہے. حضرت سارہ نے یہ نہیں، ہاجر نے یہ نہیں کہا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام اما ہاجر کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو اما ہاجر نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. 3 دفعہ پوچھا. ابراہیم 2 دفعہ چپ رہے، تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. یعنی کہ جو 3rd ٹائم آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا. ان کا کویسچن سیم رہا کہ کس کے کہنے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کو بھی وہم ہوا نا کہ شاید سارہ نے بھجوا دیا ہے، دل میں آیا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے. تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، لا یزینا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. مطمئن ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. تو ابراہیم علیہ السلام، ہم اب یہ قصہ دیکھیں گے تو جہاں جہاں نبیوں کا ذکر آئے گا، جو جو غلط روایتیں ہیں ہم انہیں ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو. تو ابراہیم علیہ السلام اما ہاجر کو اور اسماعیل کو جو چند ماہ کے بچے تھے چھوڑ آئے، لیکن اللہ کے حکم سے. کیونکہ ابراہیم اگر فرض کریں کوئی کسی کو دور بھی کرتا ہے، جس کا بچہ 70 سال کی عمر میں پہلا بچہ ہوا ہو، وہ اپنی بیوی کے کہنے پر، ایک بیوی کے کہنے پر اپنے بچے کو ویرانے میں چھوڑ آئے گا مرنے کے لیے. خود سوچے کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہیومن نیچر ہی نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت سارہ کو کہا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر کے آتا ہوں. تو ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لیا، تھیلوں میں خشک کھجوریں اور اس طرح کی چیزیں جو جلدی خراب نہ ہوں. اور
अम्मा सारा को सॉरी अम्मा हाजर को साथ लिया और इस्माइल को, और चल पड़े उस डायरेक्शन में। हदीस में आता है उस सिमत में जिधर अल्लाह ने हुक्म दिया। उनको ये नहीं बताया गया था कि एटलीस्ट पहुंचना फाइनली कहाँ पर है। आबादियों में से होते हुए गए, क्योंकि फलस्तीन से मक्का लंबा रास्ता था, तो रास्ते में रुकते गए, सामान लेते गए। फाइनली फिर जो आखिरी आबादी थी वहां से कुछ ज्यादा सामान भी खरीदा और फिर मक्का पहुंचे, जो उस वक्त जाहिरी बात है कोई मक्का तो था नहीं, सहरा था। सहरा के अंदर सफर का हुक्म जिस सिमत पे मिला चलते गए। तो फिर एक खास मकाम पर, जो उस वक्त तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं था, वो काबा था। सफा की पहाड़ी के पास अम्मा बैठी थी। अम्मा हाजर आज भी काबे की दाहिनी दीवार के साथ दफन है। जब बहुत नीचे चला गया उनकी कब्र, लेकिन वो जब फोत हुई तो वहीं दफन की गई थी। तो अम्मा हाजर वहां सफा की पहाड़ी के पास बिठा कर आए थे। तो जब सफा की पहाड़ी के पास पहुंचे तो हुक्म हुआ बस यहाँ छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी। 70 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ तौरात के मुताबिक। 70 ना भी हो, 2 कम 2 ऊपर, इसी तरह की उम्र थी उनकी, बूढ़े हो गए थे। और जहां पर भेजा गया हर तरफ सिर्फ सहरा था, पानी भी नहीं था, किसी तरह के हशरात, कीड़े मकोड़े भी नहीं थे। कीड़े मकोड़ों को भी तो खाना चाहिए, तो वहां पर था क्या जिस पर आते? सिर्फ रेत ही रेत थी। सोचने की बात है, महसूस करने की बात है। अगर इम्कान का जायजा लिया जाए तो वहां कोई जी नहीं सकता था, कोई जी नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह का हुक्म था इस औरत और बच्चे को यहां छोड़ दो। अब आप सोचें कि एक यंग औरत, गालिबन जो है उनकी उम्र 40-45 साल होगी, क्योंकि जो है कम सिनी में जो है अम्मा सारा को दे दी गई थी। तो अगर 10-15 साल उम्र रही हो, 15 साल रही हो, तो मजीद जो है जमाना गुजरने पर तो उनकी उम्र जो है रफली हम, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, रफली जो है 20-25 साल का अगर हम ऐड करते हैं तो एज जो है उनकी 35 से 45 साल के दरमियान कहीं स्टे करती है, होगी, अल्लाह आलम। तो उन्हें और एक दूध पीते बच्चे को, 5-6 माह के बच्चे को ऐसे हालात में छोड़कर जाना बहुत मुश्किल आजमाइश थी। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा। खाने पीने का जितना भी सामान था वो उनके पास रखा और खुद जो है वहां से चल पड़े। तो जैसा कि अभी बहन ने कहा, हजरत सारा जो है, हजरत हाजर जो है, अम्मा हाजर जो है, उन्होंने कहा आप हमें किसके कहने पर छोड़े जा रहे हैं? उनके दिल में भी गुमान है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ गुमान ना किया करें। अम्मा हाजर, जाहिर सिचुएशन ऐसी थी, उनको कुछ पता नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं बताया था, बस उन्होंने कहा सफर की तैयारी करो, चलना है। कहाँ चलना है? बस चलो। कुछ नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? पैनिक हो जाएंगी पहले से। जिनके बता देते, महीने 1.5 महीने का सफर था, सोच सोच के कहाँ भेज रहे हैं अल्लाह, क्यों भेज रहे हैं, कहाँ रहना है, क्या करना है, मियाँ के बगैर कैसे रहूंगी, पहले से पैनिक हो जाती ना, इसलिए नहीं बताया। बस उन्हें कहा चलो, पहुंचेंगे तो पता लग जाएगा। अब जो पहुंची तो सरप्राइज बहुत बड़ा हो गया था ना। ऐसी जगह छोड़कर जा रहे थे जहां कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं था, जहां साए के लिए एक दरख्त भी नहीं था। तो फिर नेचुरल क्वेश्चन था, लिहाजा उन्होंने कहा किसके कहने पर छोड़कर जा रहे, किसके कहने पर छोड़कर जा रहे हैं? 2 दफा तो इब्राहिम चुप रहे, तीसरी दफा जवाब दिया अल्लाह के कहने पर। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा फिर वो हमें जाया नहीं करेगा। आप ईमान का लेवल चेक करें, है ना। अब अम्मा को पता था कितना जमाना गुजरना है। अब देखिए कैसे हालात में थी वो। तो ये सोचना कि मेरा मसला अभी तक हल नहीं हुआ, साल हो गया, मेरा मसला हल नहीं हुआ, 2 साल हो गए, अल्लाह को बेहतर पता है, अल्लाह को बेहतर पता है। अल्लाह के प्लान पर भरोसा करें, अल्लाह का प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा होता है। हम जानते नहीं है उसमें से क्या निकलना है। आज तो हम बैठकर कहते हैं ना बड़े आराम से कि अम्मा को मर्तबा मिलना था इसलिए अम्मा ने सह लिया। अम्मा को पता था कि उनका बेटा इस्माइल होगा, उनको पता था कि यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। इब्राहिम को पता था, सिर्फ जो अल्लाह ने कहा वो किया। उनको कुछ पता नहीं था कि इस मुशक्कत का क्या नतीजा निकलना है।
بس انہیں ایک بات پتا تھی، ہمارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ہمارا رب شفیق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ جو کر رہا ہے اس میں سے خیر نکلے گی، انہیں بس یہ پتا۔ تو آج تو ہم اس سینیریو میں دیکھتے ہیں نا کہ اماں ہاجر امت مسلمہ کی ماں، تو وہ ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ آپ اماں ہاجر کے وقت میں کھڑے ہو کر سوچیں کہ اماں کو نہیں پتا تھا کہ اس میں سے کیا نکلنا ہے، لیکن انہیں یہ بھروسہ تھا کہ اللہ اس میں سے خیر ہی نکالیں گے، اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ تو بھروسہ اللہ پہ کریں، اس راستے پر مت کریں جو اللہ نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک ہی راستہ تھا، فرعون اس پر ڈوب گیا تھا، موسیٰ اور ان کی قوم پار ہو گئی تھی، ہے نا؟ صحراؤں میں روز لوگ مرتے ہیں، اماں ہاجر ان کا دودھ پیتا بچہ نہیں مرا، کیوں؟ اللہ نے جس کو بچانا ہے۔ تو مت اتنے ڈرا کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، شعر بن کر جیئیں، آپ کا رب اللہ ہے۔ تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہمارے غم اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت حوصلے کے ساتھ اپنے اکلوتے پہلے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا۔ اور اماں ہاجر ایک چھوٹی سی سال بھر کی آلموسٹ شادی شدہ زندگی کے بعد اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ وہاں رہ گئی، اللہ کے بھروسے۔ انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ آپ دیکھیں حضرت ہاجر کا بھروسہ اپنے میاں پر بھی نہیں تھا، حالانکہ ان کے میاں ابراہیم جیسے نبی تھے، بھروسہ اللہ پر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اماں ہاجر وہیں رہیں۔ 12 سال کے بعد، توریت کا بیان ہے 12 سال کے بعد، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ لڑکا دوڑنے لگا پہاڑوں میں، تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے 12-15 سال کی عمر ہو گئی، پہاڑوں میں دوڑنے لگا۔ تو ہم نے کہا ابراہیم جا اپنا بیٹا دیکھ کے۔ اتنے سال ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ بیٹا کہاں ہے، کوئی اطلاع نہیں تھی، اور ابراہیم بس دعائیں مانگتے رہے ہوں گے، ہے نا؟ کیسی تڑپ کے ساتھ مانگی ہوں گی، وہ یا رب جانتے ہیں یا ابراہیم جانتے ہیں، جس کی اولاد اس سے دور ہو یہ غم وہی جانتا ہے۔ تو ہماری تو دور بھی ہوتی ہیں، تو آسائشوں میں ہوتی ہے نا، جاب کے لیے گئے ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہیں، جس کا بچہ صحرا میں ہو اور پتہ نہیں مر گیا کہ جیتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہو، یہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ واقعہ پھر یوں گزرا کہ اماں ہاجر علیہ السلام جو ہیں، کچھ دن تو ان کے پاس کھانے کا سامان تھا، کھجوریں وغیرہ تھیں، کھاتی رہیں، گزارا کرتی رہیں۔ پھر قدرتی طور پر سٹاک ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ بنا پانی کا، خود تو بڑی تھی، برداشت کیا، جو اسماعیل تھے وہ پانی کے لیے تڑپنے لگے، تو اپنے بچے کو پتھر کے سائے میں لٹایا ریت پر۔ اب سایہ بھی دیکھیں پتھر کا، پتھر بھی تپا ہوا، ریت بھی تپی ہوئی، کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، وہ مالک ہے، وہ جس حال میں رکھے خوش رہنا چاہیے۔ ہم تو ہر بات پہ روتے ہیں نعمتوں سے بھرے ہوئے گھروں میں، کیونکہ ہم نہ شکرے ہیں، ہمیں جنتوں کی طلب نہیں ہے۔ تو اماں ہاجر جو ہیں وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، صفا کے ہی دامن میں بیٹھی تھی، صفا کی پہاڑی پر چڑھی، یہ دیکھنے کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو میں کچھ پانی مانگ لوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اس چیز کو کبھی ویژولائز کرنے کی کوشش کر، کبھی امیجن کریں کہ پورا صحرا، کہیں کوئی جانور تک نہیں ہے، اور ایک اکیلی عورت، ایک تنہا عورت، اور اس کا بچہ بھوک سے پیاس سے بلک رہا ہے، اور وہ چڑھتی ہیں اور دور تک حد نظر تک صرف ریت ہی ریت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیسا ان کے دل پر غم ہوگا۔ وہاں سے اتری اور مروا کی پہاڑی پر چڑھی، اور کوئی نہیں تھا۔ پھر آئیں، بیٹے کو دیکھا، پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھی، اس طرح 7 چکر لگائے بے قراری میں۔ 7ویں چکر میں جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس چشمہ پھوٹا ہوا تھا۔ روایتوں میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض جگہوں پر آتا ہے کہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور پانی پھوٹ پڑا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہیں پر جبرائیل نے کوہنی ماری. اصل میں یہی مطابقت ہے کیونکہ روایتیں سب صحیح ہیں. جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوہنی ماری اور چشمہ پھوٹ پڑا. اماں آئیں تو دیکھا کہ پانی ہے. بہت خوش ہوئی, پانی پلایا بچے کو, اور پریشان ہوئی کہ پانی ریت میں جذب ہو کر ختم نہ ہو جائے. تو ارد گرد مینڈ سی بنا دی, منڈیر سی, اور کہا زمزم ٹھہر جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ہماری اماں پر, یعنی اماں ہاجر پر, اگر وہ اس کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو یہ سمندر کی طرح جاری ہوتا, تو وہ پھر کنواں بن گیا. تو اماں ہاجر نے کئی مہینے اسی پر گزارے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو پیاس کے ساتھ بھوک مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. اور جو ان کے پاس گٹھلیاں تھی کھجور کی وہ انہوں نے بو دی. اپنے وقت پر جا کر ان میں کھجوریں آئیں. اللہ کوئی کام بلا وجہ اسباب سے ہٹ کر نہیں کرتا. زمزم پہ گزارا تھا. آگے بڑھتے ہیں, پہلے عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی عائشہ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ 10-12 سال کی ان کی ایج تھی, اور یہ قرآن پاک کی بھی آپ نے ریفرنس کیا کہ یہاں اس طرح لکھا کہ جب بچہ دوڑنے والا ہو گیا, تو دوڑنے والے بچے تو 4-5 سال کے ہو جاتے ہیں آرام سے, اور خاص طور پہ جو بچے یا پہاڑی علاقوں کے ہوں یا صحرائی علاقوں کے, یہ زیادہ فٹ ہوتے ہیں اور جلدی فزیکلی میچور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا 10-12 سال والی, کیا یہ اسرائیلی روایت سے ہے یا ہمارا اپنا ہی کسی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس ایج کا؟ اسرائیلی روایت بھی 12 سال کی ہے, لیکن ہمارے آثار اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ پہاڑوں پر دوڑنے کے لائق ہو گیا, تو جو پہاڑ پر رہتے ہیں وہ تو خیر وہ اس کی جو مسطح ایریا ہے, جو اس کا فلیٹ ایریا ہے, اس کے اوپر رہتے ہیں نا, لیکن یہ تو نیچے صحرا میں تھے, تو یعنی پہاڑوں پر چڑھنے کے لائق ہو گئے. تو 4-5 سال کا بچہ پہاڑوں پر کلائمبنگ نہیں کر سکتا, اس کے لیے بڑا ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ آتی ہے حدیث میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے اماں سارا کے پاس, تو اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. تو 4-5 یا 6 سال کا بچہ شکار کو نہیں جا سکتا, اس کا 12-13 سال کا ہونا بنتا ہے. تیسری بات پھر قربانی کا واقعہ ہے اٹس سیلف, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اسماعیل سے کہ تمہاری رائے کیا ہے, تو نابالغ کی رائے کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں. اگر وہ بالغ نہ ہوئے ہوتے تو پھر رائے کی ویلیو ہی نہیں بنتی تھی نا. تو اس لیے میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ وہ 12 سے 15 سال کی عمر کے مابین تھے. باقی ایگزیکٹ ایج تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو اماں ہاجر جو ہیں وہاں تنہا تھیں بالکل. پانی کا اللہ نے انتظام فرما دیا تھا, اور پانی میں وہ صلاحیت رکھ دی تھی کہ وہ بھوک کو مٹانے کے بھی کافی تھا. تو انہیں بھوک کی تکلیف سے نہیں نپٹنا پڑتا تھا, بچے کو وہ فیڈ کرا رہی تھی. تو کچھ ماہ کے بعد قبیلہ بنو جرہم والے وہاں سے گزرے. خانہ بدوش لوگ تھے, یقیناً بہت نیک لوگ رہے ہوں گے جو اللہ نے اس خدمت کے لیے انہیں چنا. فلسطین سے اٹھا دیا, دیکھیں یہ خاص باتیں ہیں, فلسطین سے اٹھا دیا. اب فلسطین میں یہود آباد تھے یا وہاں کی مقامی آبادی, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہود نے کبھی وفا نہیں کی. یہود نے بھی کیا آباد ہونا تھا, یہود وہاں کیا آباد تھے, ابھی تو آباد نسل شروع نہیں ہوئی تھی یہود کی. تو وہاں کی مقامی آبادی میں ہی ابراہیم علیہ السلام کے تو صرف بیٹے ہی تھے نا, اسحاق اور پھر یعقوب علیہ السلام. شادیاں تو فلسطینیوں کے ساتھ ہی ہوئیں, تو وہیں سے جو ریس چلی وہ آگے چل کر یہود کہلائی, بنی اسرائیل کہلائی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں وفا نہیں تھی, کبھی بھی انہوں نے صحیح معنوں میں اپنے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا. تو اللہ اس ماحول سے الگ رکھنا چاہتے تھے. عربوں نے وفا کی, ساتھ نبھایا. لہٰذا بنو جرہم والے جو ہیں وہ صحرائے عرب کا, صحرائے حجاز کا جو ہے ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا. قبیلہ کوئی اور بھی آ سکتا تھا, ان کا روٹ تھا, وہ گزر کر جا رہے تھے. تو دور سے انہوں نے دیکھا پرندوں کو, تو حیران ہوئے کہ اس علاقے میں پرندے, یہ تو پانی کے پرندے ہیں, پانی کے بغیر کیسے ہو سکتے, اور یہاں پر تو کوئی پانی نہیں, صدیوں سے نہیں. تو پھر انہوں نے
काफिला रोका और अपने एक दो लोग भेजे कि जाओ देख कर आओ। अब वो आए तो उन्होंने देखा, और ये भी आप एक दफा विजुअलाइज करें तो आप समझ पाएं, तदब्बुर करें तो समझ पाएं कि सहरा में, अजीम सहरा में जो खाली है दूर दूर तक, और रेत ही रेत है, पानी का एक कुआं है, और एक औरत है वहां पर और एक बच्चा है, तो देखने वालों के दिल पर कैसा उसका जलाल आया होगा ना। कोई वैसे देखे तो भूत ही समझे, सहरा में कौन औरत हो सकती है। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि एक खातून है और उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। तो हैरान हुए, वापस आए, बताया जी पानी का कुआं है और वहां एक खातून है और उनके साथ एक बच्चा है छोटा सा गोद का। अब सरदार आए, तहाइफ लेकर आए, कहने लगे कि जी आप कौन वगैरह। तो उन्होंने कहा मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुना था उन्होंने, देखा नहीं था, लेकिन जानते थे कि अल्लाह के नबी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छे, आप अगर इजाजत दें तो हम यहाँ आबाद हो जाएं। अब देखिए अल्लाह ने कैसा रोब दिल में पैदा किया ना, वरना एक औरत थी। दूसरी बात ये भी है कि शरीफुल नफ्स लोग थे, वरना ये भी तो सोचते अगर डाकू होते, राहजन होते कि मार के कब्जा कर लेते। अल्लाह ने हिफाजत फरमानी थी, नुकसान ना पहुंचा पाते, मगर उन्होंने इजाजत मांगी, बात की उनके साथ। और दूसरा पहलू ये भी है कि अल्लाह ने एक औरत का इतना रोब रखा दिल में। तो अम्मा ने कहा कि हाँ हो जाओ आबाद, लेकिन पानी पर मेरा कब्जा रहेगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें मंजूर है। खैमे लगाए, सबसे बड़ा खैमा जो है वो अम्मा हाजर का लगाया गया, और दूसरी शर्त अम्मा हाजर ने ये रखी थी कि मेरे बेटे की परवरिश करोगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही। तो खर्चा वगैरह भी जाहिर है वो उठाते, खर्चा पैसों में तो होता नहीं था, शिकार वगैरह करके लाते तो अम्मा का हिस्सा दिया जाता, इनके खाने पीने की जिम्मेदारी, कपड़े की जिम्मेदारी। उसके अलावा फिर इस्माइल की तरबियत की जिम्मेदारी, घुड़सवारी सिखाना, तलवारबाजी, नेजाबाजी, शिकार करना। तो ये सारी तरबियत फिर बनु जुरहम वालों ने की। फिर वही बात है, कोई खूबी तो थी बनु जुरहम वालों में जो अल्लाह ने बनु जुरहम को चुना इस काम के लिए। तो जब तकरीबन 12 साल, अगर बनी इसराइल की रिवायत सही है तो 12 साल या इसके इर्द गिर्द में तकरीबन कोई जमाना गुजर गया, इस्माइल इतने बड़े हो चुके थे कि वो शिकार वगैरह कर सकते थे, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली कि जाओ अपने बेटे को देखो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर करके पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वीराना तो आबाद हो गया, माशाल्लाह वहां कबीला आबाद है, और वहां पर जो है उनकी बेगम तो सरदार है, और जाहिरा बेटा भी सरदार है माशाल्लाह। ये जब पहुंचे तो इस्माइल गए हुए थे शिकार पर, फिर इस्माइल आए, मिले, बहुत खुश हुए इब्राहिम देखकर। तो इतने सालों के बाद की मुलाकात थी, जाहिरी बात है बहुत सारी बातें हुई होंगी, जब कोई अरसे बाद आए तो कैसे आप बातें करते हैं। फिर रात पड़ी, आराम फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी और इस्माइल ने भी। अब यहाँ पर यह भी याद रखें कि बनु जुरहम वाले भी मुसलमान थे, तौहीद परस्त थे, क्योंकि काफिरों के हाथों तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश हो नहीं सकती थी, तो मक्का की तो आबादकारी ही मोमिनों के हाथों हुई थी। अब ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सोए तो ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। तो आंख खुली तो बहुत गमज़दा थे, नमाज अदा की, फिर बेटे से कहने लगे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। न मैं नबी हूँ, नबियों के ख्वाब हकीकत होते हैं। अब मैं तो राजी हूँ अल्लाह की रजा पर, लेकिन चूंकि ये मामला तुम्हारी जिंदगी का है तो तुम बताओ तुम क्या कहते। बेटे ने कहा अल्लाह के हुक्म से जो आपको कहा गया है वो करें, मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। अब ये बात इन्होंने अम्मा हाजर से डिस्कस नहीं की, वजह वही है, माँ थी, बेकरार होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हमरा लिया, छुरी ली, और साथ इस्माइल के मशवरे पर रस्सी ली, और जो है कपड़ा भी लिया। तो इस्माइल ने कहा कि कपड़ा भी ले ले, मेरी आंखें बांध दीजिएगा, सॉरी अपनी आंखें बांध लीजिएगा, सॉरी अपनी आंखें बांध लीजिएगा कि मुझे देख कर आपको मुझ पर रहम ना आ जाए, ऐसा ना हो कि मुझे देख कर आप कमजोर पड़ जाए। तो अब ये बाप बेटा रवाना हुए, मिना आए। मिना क्यों आए?
نہیں وہ تو پتہ ہی ہے کیوں قربانی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی, مینا کیوں آئے؟ ہاں شاباش, آج دماغ چل رہا ہے ہیرا کا. نہیں مجھے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. جو ہیں ادھر والدہ تھی, تو کہیں بھی تھوڑا آگے پیچھے ہوتے تو قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی بھاگ کر اطلاع نہ کر دیتا کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو اس لیے دور آ گئے, اتنی دور آ گئے کہ آسانی سے جب تک کوئی پیچھے اسپیشلی نہ آئے, کہاں مکہ ہے کہاں مینا ہے, تو لہٰذا مینا تک پہنچے اور مینا کی وادی میں رکے. کوئی پلان نہیں تھا, بس یہ تھا کہ ایسی جگہ چلے جائیں کہ کوئی دیکھ نہ پائے. تو وہاں پہنچے اور وہاں پر کسی بھی جگہ اس وادی میں, بڑی وادی ہے, وہاں پر بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے, انہیں لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پھر کپڑا باندھا اور اسماعیل کے حلق پر چھری رکھی. تو بس چھری تو پھیر دی, لیکن اسی دوران سویپ ہو چکا تھا, یعنی جبرائیل جو ہیں وہ دمبا لا چکے تھے, مینڈا لا چکے تھے. اب یہاں پر ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے, لہٰذا یا تو یوں ہوا کہ پہلے ہی اسماعیل کو ہٹا کر دمبا لٹا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا. جب آنکھیں کھولی تو دمبا ذبح ہوا تھا. یا پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا اور اسماعیل کو ہٹا کر مینڈا جو ہے وہ پیش کیا. مینڈا آیا تھا, دمبا میں ویسے کہہ رہی ہوں, مینڈا آیا تھا. مینڈا سینگوں والا ہوتا ہے, تو جنت کا مینڈا آیا تھا جسے پھر ذبح کیا گیا. اور اللہ کا فرمان پورا ہوا اور اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. بہت بڑی قربانی تھی جی, یہ بہت بڑی قربانی تھی. وہاں سے کچھ دن مزید رہ کر ابراہیم علیہ السلام واپس آئے. جب وہاں سے واپس آئے تو فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ آپ کا ایک اور بیٹا ہوگا اسحاق, اور آپ کو اپنا پوتا یعقوب بھی دیکھنا نصیب ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے طویل عمر پائی, مور دین 100 ایئرس. ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہوئے اور پھر ان کی شادی ہو گئی اور آگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بھی انہوں نے دیکھا اور گود میں کھلایا. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے 2-3 دفعہ حجاز آنے کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد پھر اجازت تھی نا, بس اس کے بعد تو جب چاہتے آ سکتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ 72 سال کی عمر میں ان کے ہاں اسحاق پیدا ہوئے ہیں, اور اگر 20-22 سال کی عمر میں بھی اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی. ویسے توریت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے 110 سال کی عمر پائی, اللہ عالم, لیکن یہ طے ہے کہ کافی عمر پائی. تو مطلب میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم 30 سال تو بعد کے تھے, تو اس میں کئی دفعہ ابراہیم علیہ السلام حجاز آئے ہیں, جس کے ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں. اس سے ویری نیکسٹ جو ٹرپ تھا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, سال بعد تھا یا 2 سال بعد تھا, کہ ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ آئے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام مضبوط جوان ہو چکے تھے. یہ طے ہے کہ اس میں 2-3 سال گزر چکے تھے. تب ابراہیم علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں. اب یہ ہم نہیں جانتے کہ آیا یہ خود ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یا پہلے حکم آیا تھا, کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام مسجد بنانا چاہتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر انہیں بنیادیں بتائی تھی کعبہ کی, اصل جو آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں تھیں. تو اس میں دونوں ہی باتیں ممکن ہیں, یا تو اللہ نے حکم بھیجا کہ آپ ان بنیادوں پر مسجد بنائیں, یا انہوں نے جب ارادہ کیا اور اللہ سے اس کے سلسلے میں مدد مانگی تو جبرائیل آئے, اللہ عالم. بہرحال تعمیر کا کام جو شروع ہوا, پورا قبیلہ بنو جرہم حاضر خدمت تھا, مگر ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں لی, بلکہ ان کی آفرز بھی ہوئی ہوں گی. دیکھیں میں آپ کی ٹیچر ہوں, اگر میں اٹھ کر پانی ڈالنا چاہوں تو آپ کہتے ہیں ٹیچر ہم دے دیتے ہیں, ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے اور پھر سردار بھی تھے اسماعیل علیہ السلام. تو کیسے ہو سکتا ہے
کہ وہ کام پہ لگے ہوں اور بنو جرہم والے چپ رہے ہوں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا اور اس کام کو صرف باپ بیٹوں نے سر انجام دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر توڑ توڑ کر ڈھو ڈھو کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام انہیں لگاتے جاتے تھے۔ پتھروں کے ساتھ بنا ہوا ایک چوکور کمرہ ہے، اصل میں پتھر بھی کوئی لیول نہیں کیے گئے تھے، یعنی کہ سانچوں میں نہیں کاٹے گئے تھے، چھوٹے بڑے پتھر لگا کر بس بنا دیا گیا تھا۔ خوبصورت نہیں تھا لیکن اخلاص پر بنایا گیا تھا، اسی لیے اللہ کے ہاں بے حد مقبول رہا۔ اور اس کو بناتے وقت دعا مانگی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما اور ان کے درمیان وہ آخری نبی بھیج جو انہیں تیرے دین کی تعلیم دے، اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ کمرہ بنا، اسی کمرے کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ اصل میں کیا ہے؟ مسجد، اس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آج تو اندر صرف وہ جا سکتا ہے جس کو بادشاہ صاحب اجازت دے، لیکن بہرحال اس وقت میں تو ایسی کوئی، وہ تو ایک مسجد تھی، ارد گرد تو کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے واپس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہے، اسحاق علیہ السلام بھی فلسطین میں رہے۔ بھائی یقیناً کئی بار ملے ہوں گے، اسحاق علیہ السلام بھی گئے ہوں گے مکہ، گئے ہوں گے کہ نہیں؟ دلیل دیں۔ چلیں میں سوال کو ریفریز کرتی ہوں، آپ کو یقین ہے کہ اسحاق علیہ السلام مکہ گئے ہوں گے؟ یقین ہے آپ کو، اور ریزن یہ ہے کہ بھائی تھے۔ جی اور کوئی؟ آپ لوگوں کی آج کوئی رائے نہیں ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام مکہ گئے یا نہیں گئے؟ جی عفت آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم ضرور گئے ہوں گے، ایک تو بھائی ضرور گئے ہوں گے۔ اپنے اس والد یقین کی وجہ کیا ہے؟ باپ کے ساتھ گئے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، باپ اور کے پھر ساتھ گئے، اپنے بھائی اکیلے کی گئے، ڈزنٹ میٹر، گئے کیوں گئے؟ آپ کو کیوں یقین ہے کہ گئے؟ بھائی کی محبت میں میم۔ ہم دنیا دار ہیں نا، دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی بہتر آنسر دے سکتا ہے؟ نہیں یہ تو اتنے تیر نہ لگائیں تکا بنانے کے لیے، کسی لاجک کے ساتھ بات لاؤ بچے۔ میم اللہ کا حکم بھی ہوگا انہیں، کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی نبی تھے۔ تو سارے نبی تو مکہ نہیں جاتے۔ جی عائشہ، اینی بیٹر آنسر؟ جی میرا خیال ہے شاید بیت اللہ جب بنا ہوا خانہ کعبہ تب گئے ہوں گے۔ کیوں گئے ہوں گے؟ مطلب مسجد کیا مسجد فلسطین بھی میں کوئی بن مسجد نہیں تھی؟ نہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حکم سے بنوائی تھی نا اپنی مسجد الحرام جو تھی، تو اس کی ظاہر اسپیشلٹی ہے، تو اس کے لیے کیا ضرور اسپیشلٹی گئے ہے؟ ہوں گے۔ کیا اسپیشلٹی ہے؟ یہی حج یا اسپیشلٹی عمرہ، اللہ کے حکم پہ انہوں نے، اور ہاں جی یہی جی کیا کہنے کیا لگی کیا تھی میں، یعنی کون اللہ کے بول رہا حکم پہ حج یا اسپیشل ہے؟ بنایا ایک گیا تھا نا منٹ حج سب وغیرہ کے نہ لیے، بولے، ایک بندہ بولے، ایک بندہ بولے۔ جی میم حج یا عمرے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اب آواز دیں، بلائیں، اور جہاں جہاں تک آپ بڑی کی دیر آواز سے پہنچے سوجی گی، آپ جو کو جو سامنے کی بات، بھائی کی محبت میں گئے ہوں گے، لبیک اللہ نے کہا ہوگا۔ وہ بھائی کیوں کہنا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ نے کہا نہیں کہ اناؤنس کر دو سب کو کہ حج کے لیے آؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ نے کہا وہ تمہارا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تم بس آواز دو۔ تو صفا پر چڑھ کر اعلان کیا لوگوں اس گھر کے حج کے لیے آؤ، اور آواز پوری دنیا میں نہیں پوری یونیورس میں گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ارواح میں بھی جس نے کہا لبیک وہ حج کو آئے گا۔ تو جب انہوں نے اناؤنس کیا تو انہی کا بیٹا حج کرنے نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ تو بھائی حج کرنے آئے تھے،
सामने की बात नहीं नजर आएगी, घूमी जाएंगे घूमी जाएंगे घूमी जाएंगे। काबा किस लिए जाते हैं आप? हज करने जाते हैं। तो इब्राहिम किस लिए आए होंगे दोबारा? हज करने। और इसहाक क्यों आए होंगे? हज करने। और याकूब गए थे काबा? गए होंगे, लाजमन गए होंगे, क्योंकि काबे का हज फर्ज है। यूसुफ भी गए होंगे, सभी नबी गए होंगे अपने अपने वक्त में, इल्ला ये कि किसी मजबूरी से ना जा पाए हो, क्योंकि हज तो काबे का ही है। जब किबला बैतुल मुकद्दस भी बन गया था, हज तो तब भी बैतुल्लाह का ही था ना। तो हज करने सब नबी आए होंगे, लिहाजा यकीनन 100% डेफिनेट है कि इसहाक अलैहिस्सलाम मक्का आए थे। क्यों आए थे? हज करने। एक बार तो लाजमन आए होंगे, हो सकता है एक से ज्यादा बार आए। हज करने आए, भाई से भी मिल लिए। तो सामने की चीज देखा करें, इसी का नाम है चीजों को कनेक्ट करना, तदब्बर करना। आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? सोचा करें, गौर किया करें, अल्लाह इसको आप पर आसान कर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसहाक अलैहिस्सलाम भी यकीनन आए होंगे, मगर तस्करा नहीं मिलता हमें, क्योंकि यहूद ने तारीख महफूज नहीं ना रखी, जालिमों ने। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कई बार आए, उनके कई बार आने की हमें अहादीस मिलती हैं। जैसे एक हदीस में हमें मिलता है कि 1 साल आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो इस्माइल मौजूद नहीं थे, तो उनकी बीवी जो थी वो कहने लगी, यानी कि उन्होंने पूछा कि कैसी हैं वगैरह। एक तो उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई ना, मुसाफिर थे, अब ये नहीं बताया कि मैं इस्माइल के वालिद हूँ। आए और बैठे कि बेटी मैं मुसाफिर हूँ, तो बिठा तो दिया, लेकिन कोई खास खातिर तवाज़ो नहीं की। खाना शाना दे दिया, लेकिन एक बिहेवियर होता है ना, रूडली जरा। तो पूछा कैसे हालात है, तो कहने लगी बस गुजर बसर होती है, सूखा गोश्त मिलता है खाने को, है क्या यहाँ पर, इस तरह की बातें, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ देर रुके, फिर जाते हुए कहने लगे इस्माइल आए तो कहना घर की चौखट बदल दे और मेरा सलाम कहना। जब वो आए और सारी बात सुनी तो कहने लगे वो मेरे अब्बा थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया मैं आपको छोड़ दूं। तलाक दे दी, दूसरी शादी की। फिर कुछ अरसा बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और फिर ऐसा ही मामला हुआ। तो वो जो खातून थी उन्होंने बड़ा अच्छा बिठाया, सर धुलाया, सिर्फ हाथ मुंह नहीं धुलाया, सफर से बालों में रेत हो जाती है ना, तो सर धुलाया और खाना अच्छी तरह खिलाया, खूब खिदमत की। और उन्होंने पूछा बेटी कैसी जिंदगी गुजरी? उन्होंने कहा जी अल्लाह का फजल है, हम फ्रेश गोश्त खाते हैं, खजूरें खाते हैं, ठंडा पानी पीने को मैसर है, और क्या चाहिए, शुक्र है अल्लाह का। तो उन्होंने कहा अच्छा इस्माइल आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना चौखट कायम रखें। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने पूरी बात सुनी, तो कहा वो मेरे अब्बा थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको रखूं। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंट चक्कर लगते रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, गालिबन हर साल हज के लिए आते रहे होंगे। एग्जैक्ट इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन मकसद ये है कि मक्का फिर नबी आते रहे, क्योंकि जो हज है वो बैतुल्लाह का ही है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया और फिर सफा पर चढ़कर अनाउंस किया, उस दिन से बैतुल्लाह का हज चला आ रहा। और इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी नामजद हुए अरब के लिए, और इसहाक अलैहिस्सलाम नामजद हुए फलस्तीन के लिए। यहां से 2 कौमें चली, यहीं से कल बात शुरू करें। यहां तक जो बात समझ नहीं आई वो पूछे, या अगर ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, या अगर आपने कोई बात कहीं पढ़ी है तो फलस्तीन में उन्हीं से दूसरे बेटे इसहाक हुए थे। इसहाक अम्मा सारा के बेटे थे। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये खुशखबरी दी कि आपके यहाँ बेटा होगा, तो अम्मा सारा के ही पास थे, यानी कि फलस्तीन में थे। फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हुए थे, तो अम्मा सारा ने जब ये बात सुनी कि इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए, तो वो भी अंदर आ गए। तो उन्होंने ये बात अपने कानों से सुनी, और कुरान में आता है कि वो हंस पड़ी और कहने लगी कैसी बात कर रहे हो, मेरा शोहर बूढ़ा, मैं बांझ, हमारे यहाँ बेटा होगा। तो फरिश्ते ने कहा कि आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हैं, अल्लाह जो चाहता है करता है। और फिर अल्लाह ने हजरत सारा से आउट ऑफ नो वे बेटा दिया, यानी कि होने का इम्कान कोई नहीं था। एक तो इब्राहिम की भी उम्र हो चुकी थी अलैहिस्सलाम, अम्मा सारा की भी उम्र हो चुकी थी। दूसरी बात यह है कि कंफर्म अम्मा सारा बांझ थी, क्योंकि कुरान खुद बयान करता है ना कि अम्मा सारा ने कहा कि मैं तो बांझ औरत हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे बेटा दिया।
माशाल्लाह, तो फिर इसहाक उनसे हो। अम्मा सारा कहीं नहीं गई, नबी किसी की हक तलफी नहीं करते। और 2 बीवियां रखना या 3 बीवियां रखना कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, ये बंदों, ये मर्द का जिम्मा है कि वो बीवियों में बैलेंस रखे। जी, और कोई बात? और कोई बात? कोई बात नहीं है, फिर आज की बात खत्म करते हैं। अच्छा, ये मुझे पहले बताएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से यहां तक आपको सब क्लियर हो गया? जिसे नहीं हुआ वो हैंड रेज करें। ये जो भी बड़े बड़े सर घुमा रहे हैं ना, जब मैंने दोबारा क्विज लेना है ना, फिर ना जवाब दिया, मैंने डंडा रखना है बस। अब आपने करना ये है कि घर जाकर इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है। पहले आप इसको सुनाएं, फिर ये आपको पढ़ाए। मैंने आपको पहले भी कहा है, बेहतरीन हाल ये है कि अपना एक बडी बना ले, एक स्टूडेंट बना ले। घर में अगर कोई दिलचस्पी लेने वाला है उसे पकड़ ले, उसे बिठाकर सुनाया करें। और अगर ये मुमकिन नहीं, कोई हत्थे नहीं चढ़ता, होता है ऐसा, अगर ऐसा मामला है तो अकेले बैठ जाएं और अज्यूम कर लें कि आपके सामने स्टूडेंट्स हैं और उनको सुनाएं। जो लेक्चर आज आपने पढ़ा है इसको आपने 2-3 दफा सुनाना है किसी ना किसी को। कोई नहीं मिलता तो कंधा सुनाओ, लेकिन ये आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। अब कल हम यहीं से शुरू करेंगे। पहला हिस्सा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटों तक। अब कल हम इसके दूसरे हिस्से पर चलेंगे जो इंशाल्लाह बनी इसराइल के आगाज वगैरह पर मुश्तमिल होगा। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।